السلام علیکم لسنرز. پارٹ 4 شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. اس سے آپ کو ہمارے چینل کی نیو آنے والی ویڈیوز کا پتہ لگتا رہے گا اور یہ بالکل فری ہیں. چلیے شروع کرتے ہیں. وہ دونوں بہت جلد بہت قریب آ گئے تھے. ولید کو لگتا تھا وہ کئی سالوں سے زجاجہ سکندر کو جانتا ہے. ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ اس لڑکی کے لیے بہت قیمتی ہوتی جا رہی تھی. ولید کا بس چلتا تو اسے سب سے چھپا کے کہیں محفوظ کر لیتا. وہ زجاجہ کی دیوانگی سے بھی واقف تھا. وہ اکثر کہتا ہے تمہارے جذبے کی سچائی تھی زجاجہ جو مجھے یہاں تک لے آئی، ورنہ زندگی نے بہت موقع دیے. اور ولید حسن اونی جگہ سے نہیں ہلتا. اس اقرار پر زجاجہ اترا جاتی تھی اور کہتی ولی میں مغرور ہو جاؤں گی، اور آپ کو پتہ ہے نا غرور اللہ کو پسند نہیں ہے. کوئی بات نہیں، ہو جاؤ مغرور، میں اللہ پاک سے معافی مانگ لوں گا. ولید کے جواب پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑتی اور ولید حسن دیکھتا رہ جاتا تھا. اسکول میں وہ ایک بار پھر ٹرپ کا شور اٹھا تھا، لیکن دن اور جگہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا. میم سے پوچھا جاتا تو وہ بار ولید کے کوٹ میں پھینک دیتی، اور ولید سے اس طرح کی بات کرنے کی کسی میں ہمت نہیں تھی. او کوئی ٹرپ کا پتہ کرو کہ کب اور کہاں جا رہا ہے. مس عفت نے دہائی دی. وہ گھومنے پھرنے کی بہت شوقین تھی، ہر جگہ ہر وقت جانے کے لیے تیار رہتی تھی. کس سے پوچھیں، میم کو پتہ نہیں، اور بھیڑوں کے چھتے کو ہم چھیڑتے نہیں. مس فوزیہ نے ولید حسن کو بھیڑوں کا چھتا قرار دیتے ہوئے ہاتھ جھاڑے تھے. زجاجہ کو اس کی بات پہ ہنسی آئی تھی. سارا اسٹاف بہت ڈرتا تھا ولید سے. ولید اپنے اور اسٹاف کے درمیان ایک فاصلے کا قائل تھا، لیکن اس ڈر کے باوجود ہر ٹیچر کو ولید کے ہوتے ہوئے تحفظ کا احساس رہتا تھا. وہ جب کوئی ٹیچر ولید کے کردار کا پختگی کی تعریف کرتی تو زجاجہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا. آج سب نے ولید سے بات کرنے کا فیصلہ کیا. ماریا اور زجاجہ پیش تھیں. سلطان سر سے ولید کی موجودگی کنفرم کر کے وہ اس کے آفس کے دروازے پر موجود تھی. پہلے مس آسیہ جائیں گی اندر، مس عفت نے مشورہ دیا تھا. نا جی کیوں، میں کیوں جاؤں گی، مس آسیہ نے قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا تھا. وہ کیا ہے نا مس، آپ سینئر ہیں نا، سر آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. ماریا نے ان کے جانے کی وجہ بھی بتا دی تھی، اور یہ بات سچ بھی تھی. ولید ان سے بہت نرمی سے پیش آتا تھا. وہ ایک بڑی بہن کی طرح ان کی عزت کرتا تھا. وہ پچھلے 10 سال سے اسکول میں پڑھا رہی تھی. ان کا ایک خاص مقام تھا. وہ ایک طلاق یافتہ خاتون تھی اور ایک بیٹے کے ساتھ بھائی کے گھر رہتی تھی. اپنی نوکری کر کے اپنے اور بیٹے کا پیٹ پالتی تھی. چلو جی میں ہی چلی جاتی ہوں. انہوں نے حامی بھرتے ہوئے دروازے کی نوب گھمائی تھی. میں کم ان سر، مس آسیہ نے اجازت مانگی تھی. یس کم ان، حسب معمول ولید نے دیکھے بغیر جواب دیا تھا. وہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا اور اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھا تھا. میں نے کچھ بات کرنی ہے سر، مس آسیہ نے بات شروع کی تھی. ولید نے اسکرین سے نظر ہٹائی اور مس آسیہ آپ پلیز بیٹھیں. سوری میں ذرا بزی تھا. ولید پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو گیا تھا. آپ نے ایک بار ٹرپ کا کہا تھا، تو اب اسٹاف جاننا چاہ رہا ہے کہ آپ ڈیٹ کنفرم کر دیں گے اگر تو. انہوں نے بات ادھوری چھوڑی تھی. ویل آپ میرے لیے بڑی بہن کا درجہ رکھتی ہیں مس آسیہ. اب بات کرنے آئی ہے تو جو حکم آپ کا. ویسے بھی ابھی جانے کی پوزیشن میں نہیں تھا، لیکن کرتے ہیں ڈیٹ کنفرم. جگہ آپ لوگ ڈیسائیڈ کر لیں، ولید نے مسکراتے ہوئے کہا تھا. اس عزت افزائی پر مس آسیہ کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں. بہت شکریہ سر، اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو. انہوں نے دل سے ولید حسن کو دعا دی اور آفس سے نکل آئی تھی. باہر بےتابی سے مس آسیہ کے برآمدے میں ہونے کا انتظار ہو رہا تھا. جو ہی دروازہ کھلا سب الرٹ ہو گئی تھی. کیا خبر ہے مس آسیہ؟ زجاجہ فوراً آگے بڑھی تھی. صبر لڑکی صبر، انہوں نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا. وہ بتاتی ہوں. ہاں تو ولید سر نے کہا ہے کہ. انہوں نے لمبا سانس لیتے ہوئے کہا تھا. جگہ بتاؤ آپ لوگ، میں ڈیٹ کنفرم کرتا ہوں. واہ چھا گئی آپ میم، چیٹی لگی ہیں، صدقے جاؤں. ماریا نے باقاعدہ ان کا ماتھا چوم لیا تھا. اب اسٹاف روم میں خالص خواتین والی گفتگو ہو رہی تھی. کپڑے، جوتے، بیگ ڈیسائیڈ ہو رہے تھے. تو کہاں چلیں زجاجہ سکندر صاحبہ؟ ولید نے زجاجہ سے پوچھا تھا. جہاں آپ کہیں، لیکن جہاں بھی جائیں گے اسٹے کریں گے پلیز. اس نے بچے کی طرح منہ بناتے ہوئے کہا تھا. ولید فون پر اس کے چہرے کا زاویہ محسوس کر کے ہنس پڑا تھا. باقی اسٹاف کے لیے مشکل ہو جائے گا چندہ. وہ اسے بعض اوقات بچوں کی طرح ہی ڈیل کرتا تھا. نہیں ہوگا نا، اور 30 کے اسٹاف میں سے 4 یا 5 لوگوں کے لیے ہی مشکل ہوگا نا. پلیز مان جائے نا. وہ اپنی جگہ پر قائم تھی. اوکے، جیسے میری جھلی چاہے. ولید کو مانتے ہی بنی تھی. پھر اسلام آباد چلیں؟ واو بیوٹیفل لینڈ. وہ خوش ہو گئی تھی. تھینکس اے لاٹ ولی، یو آر رائٹ زجاجہ. ولید اسے تصور میں خوش دیکھ کر ہی مطمئن ہو گیا تھا.
ماما ہمارے اسکول کا ٹرپ جا رہا ہے اسلام آباد۔ وہ ماما کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔ 1 ہفتے کا اسٹے ہے، کوئی ضرورت نہیں جانے کی۔ ماما نے فیصلہ سنایا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ کرنٹ کھا کے اٹھی تھی۔ کیوں نہیں ضرورت؟ سب جا رہے ہیں۔ 1 ہفتہ وہاں رہ کر کیا کرو گے تم لوگ؟ ماما مطمئن نہیں ہو رہی تھی۔ ماما پلیز جانے دینا۔ وہ منت پہ اتر آئی تھی۔ اتنے میں سکندر صاحب بھی آ گئے تھے۔ بابا آپ مجھے جانے دیں گے نا اسلام آباد؟ وہ چھلانگ لگا کے ان کے پاس پہنچ گئی تھی۔ میرے اسکول سے ٹرپ جا رہا ہے، 1 ویک اسٹے ہے۔ بیٹا کیا کرو گی جا کے؟ حالات تمہارے سامنے ہیں۔ وہ فکر مند ہوئے تھے۔ آپ خود تو کہتے ہیں سب اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، اس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر حالات کیا ڈر بابا؟ وہ دوسرے ہرپے پہ اتر آئی تھی۔ آخر تھوڑی سی بحث کے بعد اسے اجازت دیتے ہی بنی تھی۔ اس نے بیا کو بتایا تو وہ بھی ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی تھی، لیکن جانے سے 1 دن پہلے اس کی خالہ قصور سے آ گئی تو اس نے اپنا پروگرام کینسل کروا دیا تھا۔ مسز زاندی نے بھی جانے سے انکار کر دیا تو وہ اسلام آباد کی سردی سے گھبرا جاتی تھی۔ بہت مزہ آئے گا۔ وہ ماریا بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ رستے میں 2-3 جگہ رک کر چائے کے ساتھ انصاف کیا گیا۔ جو اسلام آباد سے فاصلہ کم ہو رہا تھا، ہوا میں خنکی بڑھتی جا رہی تھی۔ لاہور سے اسلام آباد تک کا 4 گھنٹے کا سفر اس قافلے نے 6 گھنٹوں میں طے کیا تھا۔ جب وہ لوگ اسلام آباد پہنچے تو سورج اپنی رات کی منزل کی طرف رواں دوا تھا۔ سجابہ نے ڈوبتے سورج کے منظر کو اپنے موبائل میں محفوظ کیا اور ریسٹ ہاؤس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ جب سورج کو اپنے موبائل میں محفوظ کر رہی تھی، کسی نے اس لمحے کو سجابہ سمیت اپنے موبائل میں قید کر لیا تھا۔ ریسٹ ہاؤس پہنچ کر سب نے چائے پی اور بیڈ کا رخ کیا۔ اس کا دل بہت اداس تھا۔ وہ اٹھ کر باہر آ گئی۔ باہر کافی ٹھنڈ تھی۔ ہر چیز کو دھند کی چادر نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ شال کندھوں کے گرد لپیٹتی سیڑھیوں پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ باہر سے آتے ولید کی نظر اس پر پڑی تو وہ قریب آ گیا۔ کیا ہوا سجابہ؟ ادھر کیوں بیٹھی ہو؟ سجابہ نے سر اٹھا کے ولید کو دیکھا۔ کچھ نہیں ولید، گھبراہٹ ہو رہی تھی تو باہر آ گئی۔ وہ ایک ہاتھ سے بال پیچھے کرتے ہوئے بولی تھی۔ ولید نے غور سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ بلیک کرتے کے ساتھ بلو جینز پہنے، کندھوں کے گرد شال لپیٹے اس اداس شام کا حصہ لگ رہی تھی۔ اس لمحے وہ ولید کو دل کے بہت قریب محسوس ہوئی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ سجابہ نے محویت سے اپنی طرف دیکھتے پایا تو پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ دیکھ رہا ہوں تم اسلام آباد کی سردیوں جیسی لگ رہی ہو۔ سردیوں جیسی؟ مطلب؟ وہ نہ سمجھتے اس کی طرف دیکھ کے بولی تھی۔ مطلب کو چھوڑو، یہ بتاؤ کافی پیو گی؟ وہ وہیں سیڑھیوں پر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ ضرور، کافی تو کبھی بھی کہیں بھی۔ وہ کافی اور چاکلیٹ کی دیوانی تھی۔ ولید ابھی لایا کہہ کر اندر چلا گیا تھا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں 2 کافی کے کپ تھے۔ کوئی خاص وجہ اس اداسی کی؟ ایک کپ سجابہ کو پکڑاتے ہوئے اس نے اس کی اداسی کا سبب پوچھا تھا۔ پتہ نہیں ولی، بس ایک دم جیسے دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو، اور پتہ ہے ایسا اکثر ہوتا ہے میرے ساتھ۔ وہ بتاتے ہوئے پوری ولید کی طرف مڑ گئی تھی۔ سب کے ساتھ ہوتا ہے، یہ ہمارا انکانشیس میں سٹورڈ کی ہوئی کوئی بات ہوتی ہے، اور جب کانشیس میں آتی ہے تو ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ کیونکہ کانشیس اسے ریکگنائز نہیں کر پا رہا ہوتا نا۔ ولید نے اس کی سائنس کی کیفیت کی سائنسی وجہ بتائی تھی۔ سجابہ ولید حاضر میم۔ سجابہ میری ہر بات کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے نا؟ ولید بالکل ہوتی ہے۔ سجابہ ہمارے ملنے کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ولید مجھے یہ تو نہیں پتہ زجی، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ ضرور کوئی وجہ ہے۔ سجابہ آپ کو کیسے پتہ؟ ولید میرا دل کہتا ہے۔ سجابہ آپ مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ ولید کوئی سانس لینا چھوڑ سکتا ہے کیا؟ ولید کے جواب پر سجابہ نے بھی یقینی سے ولید حسن کی طرف دیکھا تھا۔ اتنا کھلا اقرار تو وہ کبھی بھی نہیں کرتا تھا۔ ولید کی آنکھیں بھوری آنکھوں میں بے پناہ محبت تھی۔ سجابہ نے نظریں ہاتھ میں پکڑے کپ کی طرف پھیر لی تھی۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے تھے، گہری خاموشی۔ میں چلتی ہوں۔ سجابہ نے خاموشی کو توڑا تھا۔ اوکے ریلیکس ہو جاؤ، سب ٹھیک ہے، وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولا تھا۔ سجابہ نے مسکرانے پہ اکتفا کیا تھا۔ وہ اندر کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ سنو ولید کے پاس پہ اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا تھا۔ اداس مت ہوا کرو، تم اداس ہوتی ہو تو میری عمر گھٹنے لگتی ہے، ولید نے اس کی طرف واٹفردگی سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ سجابہ کو لگا آج روئی زمین پر جتنا خوش قسمت کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر اندر چلی گئی تھی۔ ولید نے مسکرا کے کافی کی طرف دیکھا تھا۔ سجابہ کو پتہ ہی نہیں چلا کب ولید نے اپنا اور اس کا کپ آپس میں بدل دیے تھے۔
میری جھلی، اس نے زیر لب کہا اور کپ ہونٹوں سے لگا لیا تھا۔ اسلام آباد کی صبح حسب معمول بہت خوبصورت تھی۔ زجابہ بھی بستر میں دبکی پڑی تھی۔ ماریا اٹھ کر باہر جا چکی تھی۔ زجابہ اٹھنے کا سوچ رہی تھی کہ ماریا نے دھواں دھار انٹری دی تھی۔ سچی یہ دیکھ، وہ ایک ہی جس میں بیڈ پر چڑھی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ ہر وقت بندریا بنی رہتی ہو۔ زجابہ نے اسے پرے دھکیلتے ہوئے کہا، کبھی خود کو انسان ثابت کیا کرو۔ اور یار چھوڑ، ادھر دیکھ، خوبصورت صبح کا شاندار منظر میں نے کلک میں قید کر لائی۔ وہ سورج طلوع ہونے کے منظر کی تصاویر دیکھتے ہوئے خوش ہو رہی تھی۔ واو، اٹس امیزنگ نا؟ زجابہ موبائل اسکرین پر انگلی گھماتے ہوئے بولی تھی۔ ایک تصویر پر اس کی نظر اور ہاتھ رک گیا۔ اس تصویر میں ولید حسن گرے کلر کا ٹریک سوٹ پہنے ریسٹ روم کے لان میں ورزش کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس شہر بے مثال کی صبح کتنی خوبصورت ہوتی ہے نا؟ ماریا پاؤں کے شوز سے آزاد کرتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، یہ صبح واقعی بہت خوبصورت ہے۔ زجابہ اس تصویر کو دیکھتے ہوئے ٹرانس کی کیفیت میں بولی تھی۔ سب نیچے ہال میں ناشتے کی میز پر اکٹھے آج کا دن پلان کر رہے تھے۔ آخر راول جھیل جانے کا فیصلہ ہوا۔ شام کو دامنے کو جانا بھی آج کے پلان کا حصہ تھا۔ اوکے لیڈیز، دیر نہیں ہونی چاہیے پلیز، ولید ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولا اور اٹھ گیا۔ سب تیاری میں مصروف ہو گئے۔ سر آصف اور سر وقاص بھی پہنچ گئے تھے۔ وہ کسی وجہ سے اسٹاف کے ساتھ نہیں آ سکے تھے۔ دیٹس گریٹ مائی بوائز، ولید حسن ان سے ہاتھ ملاتے ہوئے خوش دلی سے بولا تھا۔ زجابہ تیار ہو کر شیشے کے سامنے خود کو تنقیدی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ریڈ کلر کے کرتے کے ساتھ بلو جینز پہن رکھی تھی۔ لمبے خوبصورت لیئر شیپ میں کٹے شہد رنگ بال پونی ٹیل میں قید تھے۔ کانوں میں سرخ رنگ کے چھوٹے چھوٹے نفیس سے ایئر رنگز اس کو مزید دلکش بنا رہے تھے۔ وہ جیکٹ پہن رہی تھی کہ اس کا موبائل گنگنا اٹھا۔ بابا کی کال تھی۔ وہ موبائل لے کر باہر آ گئی تھی۔ السلام علیکم بابا جانی۔ وہ بابا کی آواز سن کر فریش ہو گئی تھی۔ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک، ماما کیسی ہیں؟ جی بابا، ابھی بس نکل رہے ہیں ہم لوگ، بہت خیال رکھوں گی، آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ بابا۔ وہ فون بند کر کے مڑی تھی تو اسے ولید حسن اپنی طرف دیکھتا نظر آیا۔ وہ وہیں رک گئی تھی۔ ولید حسن اس کے پاس آ گیا تھا۔ وہ اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ یہ کون سی لکس ہوتی ہیں؟ اب کیا سمجھوں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ اسے کہتے ہیں اسپیل باؤنڈ، جب الفاظ نہیں رہتے تو ہم سے کام چلاتے ہیں۔ ہاں، وہ کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ آپ کے پاس واقعی ہر مسئلے کا حل ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، مس صفت اور مس مینا آتی دکھائی دی تھی۔ ولید کو خاموش ہونا پڑا تھا۔ چلے سر، مس صفت نے ولید سے کہا تھا۔ جی، سب کو لینے دیں، وہ پھر نکلتے ہیں، ولید کہتا ہوا باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ راول جھیل کا منظر ہمیشہ کی طرح روح کو تر و تازہ کرنے والا تھا۔ دن کا وقت ہونے کی وجہ سے رش زیادہ نہیں تھا۔ ولید آصف اور وقاص کو ساتھ لے کر ایک طرف نکل گیا تھا۔ اب وہ سب اپنے انداز میں انجوائے کرنے کے لیے آزاد تھی۔ زجابہ ساتھ ساتھ بیا کو بھی تصاویر بھیج رہی تھی۔ اس کا بیا اور ثنا کے بغیر آنے کا پہلا چانس تھا۔ جھیل کا پانی اپنی موج دکھا رہا تھا۔ لوگ بوٹنگ کر رہے تھے۔ وہ سب بھی ایک کشتی میں گھس گئی تھی۔ بھائی ذرا آرام سے چلانا، مس آسیہ نے ملا کو نصیحت کرنا ضروری سمجھا، کیونکہ وہ سب کے کہنے پر بیٹھ تو گئی تھی مگر ڈر رہی تھی، اور جب تک کشتی ان کو واپس کنارے پر نہ اتار دیا مس آسیہ ورد ہی کرتی رہی۔ آپ سب کا لنچ کا کیا پلان ہے؟ سر آصف نے ان کے قریب آتے ہوئے پوچھا تھا۔ لنچ ریسٹ روم جا کر کریں گے، مس عطیہ فوراً بولی تھی۔ واپس جا کے کیوں؟ زجابہ نے حیران ہو کے کہا تھا۔ بس یار، دل کر رہا ہے واپس جانے کا۔ انہوں نے تھکاوٹ سے کہا تو سب نے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے تھے۔ جھیل پر پریاں تھی کیا؟ کھانا کھاتے ہوئے وقاص نے پوچھا تھا۔ وہ ایک شوخ مزاج لڑکا تھا، اس کے عتاب سے کم ہی کوئی بچ پاتا تھا۔ وہ پہاڑوں پر اترتی ہیں سر، آصف نے تصدیق کی تھی۔ اتنی ڈھیر ساری پریاں آپ کو نظر آ رہی ہیں مس وقاص سر؟ مس نورین نے سب ٹیچرز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وقاص کو مخاطب کیا تھا۔ یا اللہ رحم، وہ اس انداز میں بولا کہ سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ مغرب کے بعد دامنے کو کے لیے نکلیں گے، ولید نے کھانے کی ٹیبل سے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سب کھانے کے لیے کمروں میں آ گئی تھیں۔ سر نے اپنے ریسٹ ہاؤس میں کیوں نہیں ٹھہرایا ہمیں؟
मिस फौजिया ने इफ़्फ़त से पूछा था, वलीद सर का रेस्ट हाउस भी है क्या? सजाबा ने हैरत का इजहार किया था। वो एक रेस्ट हाउस? इफ़्फ़त ने भुएं चकाई थी। सर के रेस्टोरेंट्स की चेन है, और वो भी यूके में। स्कूल तो मैम का शौक़ है। सजाबा की हैरत की इंतहा ना थी। आपने मुझे कभी नहीं बताया कि आपके होटल्स का बिज़नेस है। वो वलीद के सर हुई थी, खुफके खा रही थी। ना सलाम ना दुआ, आते साथ शिकवे। वो इसकी बात को हल्का लेते हुए बोला था। वालेकुम सलाम, और जो पूछ रही हूँ वो बताएं। वो इस्लाम के बजाय इस्लाम का जवाब देते हुए असल बात की तरफ आई थी। तुमने कभी पूछा ही नहीं। वलीद मुस्कुराए बगैर ना रह सका था। हाँ ये भी है, सजाबा ने मुंह बनाया था। बैठो, मैं बताता हूँ। वो वहीं उसके लॉन में खूबसूरती के लिए लगाई गई चट्टान पर बैठ गई थी। सजी, मैं 2 क्लास में था जब पापा की डेथ हो गई थी। होटल्स पापा का शौक़ था। उसने अपने बचपन से बताना शुरू किया। मेरे बड़े ताया और बड़े मामू यूके होते हैं। पापा ने इन दोनों के साथ मिलकर बिज़नेस स्टार्ट किया था। पापा की डेथ के बाद मामा ने अपने शेयर्स भी उन दोनों को देने चाहे थे। ज़ाहिर है वो अकेली नहीं संभाल सकती थी, और ना उन्हें इस बिज़नेस का कुछ तजर्बा था। लेकिन ताया और मामू ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और फैसला किया कि मेरी एजुकेशन कंप्लीट होने तक वो खुद संभालेंगे। वो बात करते करते रुका था। मैं जब एजुकेशन के लिए यूके गया तो उन्होंने मुझे वो होटल्स दिखाए और बताया कि अब सबके होटल्स अलग अलग हैं और पार्टनरशिप ख़त्म हो चुकी है। वो सजाबा की तरफ मुड़ा था और अपनी बात जारी रखी थी। सजाबा, वो लोग कहते हैं ना, रिश्तों में मोहब्बत नहीं रही, गलत कहते हैं। मुझे जब होटल्स का सिस्टम हैंड ओवर किया गया था तो हसन चेन ऑफ होटल्स में भी इतने ही होटल्स थे जितने बाकी 2 चेन्स में थे। मैं अगर किसी चेन का ऑनर हूँ तो सिर्फ ताया और मामू की वजह से। आई कैन नेवर पे देम बैक। उसके लहजे में बेपनाह अकीदत और मोहब्बत थी। वो बिन बुत बनी उसकी बातें सुन रही थी, जैसे कोई बीमार आयात शिफा सुन रहा हो और उसे डर हो कि अगर आंख झपकी तो असर ज़ायल हो जाएगा। दूर के ही खलाओं में कुछ खोजते हुए वलीद हसन इर्द गिर्द से बेगाना बोले जा रहे थे। सुजाबा ने कभी वलीद हसन को इतना बोलते नहीं सुना था। बचपन में मुझे बताया गया था कि आसमान पर जो सब रोशन सितारा है ना, वो पापा हैं मेरे। और मैं इस चीज़ को इस हद तक मान चुका हूँ कि अब भी जब भी तारों को देखता हूँ ना, तो नज़र सीधी जाकर उसी रोशन सितारे पे ठहरती है। वलीद हसन के लबों पर मुस्कुराहट, लेकिन आंखों में नमी उतर आई थी। वो चुप हो गया था। सुजाबा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे या उसे क्या तसल्ली दे। बहुत से लम्हे गहरी खामोशी की नज़र हो गए थे। खामोशी की चादर को वलीद के मोबाइल बीप ने तोड़ा था। उसने आंखों की नमी और उंगलियों की पोरों में जज्ब करते हुए फ़ोन उठा लिया। स्क्रीन पर नकाश का नाम जगमगा रहा था। वो मोबाइल लेके उठ गया था। तुम अब मेरी बायोग्राफी लिखो, मैं ज़रा नकाश से बात कर लूँ। वो माहौल के असर को कम करने के लिए हंसते हुए बोला था। और हाँ, ये भी लिखना कि पहाड़ों पर परियां उतरती हैं या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। हाँ, मगर झल्ली ज़रूर देखी है मैंने। सुजाबा उसकी बात पर मुस्कुरा ही सकी। वो बहुत उदास हो गई थी। उसका बाबा के बगैर एक पल नहीं गुजरता था। उसने एक लम्हे के लिए बाबा के बगैर ज़िंदगी का तस्वुर किया तो उसे झुरझुरी आ गई। अल्लाह पाक मेरे बाबा को सलामत रखे। उसके दिल से अपने बाबा के लिए दुआ निकली थी। आज जुमा था। उन्हें इस्लामाबाद आए 4 दिन हो चुके थे। सुजाबा ने उस दिन के बाद वलीद से उस टॉपिक पर कोई बात नहीं की थी। वो उसे उदास नहीं करना चाहती थी। इस्लामाबाद से गुजरा एक दिन उन सब के लिए यादगार था। सर से कहते हैं नमाज जुमा फैसल मस्जिद में अदा करते हैं सब। सुजाबा को फैसल मस्जिद से रूहानी लगाव था। वो इन 4 दिनों में 3 बार मस्जिद जा चुकी थी और आज भी जाना चाहती थी। सब ने उससे इत्तेफाक किया था। वलीद और मेल टीचर्स ने वैसे ही उधर ही जाना था। वो सब नमाज से 1 घंटा पहले मस्जिद पहुंच गए थे। सुजाबा नंगे पाँव फर्श पर चलने लगी तो वलीद को उस वक्त एक मासूम से बच्चे की तरह महसूस हुई थी। सब इधर उधर बिखर गए थे। मस्जिद में बेपनाह रश होने के बावजूद बहुत सुकून था। वो छोटे छोटे कदम उठाता उसके पास आ गया था। कितना सुकून है ना यहाँ। वो मस्जिद की शान से सर उठाए खड़े मीनार को देखते हुए बोला था। मुझे हमेशा से मस्जिद और दरबार में बहुत सुकून मिलता है। मैं घंटों दाता दरबार में बैठा रहता हूँ। मुझे शारजा की मसाजिद बहुत पसंद है। जजी, मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा।
میرا عجیب سے روحانی لگاؤ ہے ان سب کے ساتھ اور اس جگہ کے ساتھ۔ یہاں سر جھکا کے خاموشی سے بیٹھے رہنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے ولی۔ ہم ترکی بھی جائیں گے، وہاں کی مساجد شاہکار ہیں۔ وہ پرجوش ہو رہی تھی۔ تم ملیشیا دیکھو گی نا تو سب بھول جاؤ گی۔ بہت خوبصورت ہے ملیشیا۔ وہاں کے لوگ، وہاں کی عمارتیں، رہن سہن سب بہت شاندار ہے۔ وہ اس کی تفصیل بتاتے ہوئے بولا تھا، میں نے حال میں ہی ملیشیا میں ہوٹل اسٹیبلش کیا ہے۔ واٹ این آسم پلیس ملیشیا از۔ وہ چشم تصور سے اب بھی انہی جگہوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہم ہر وہ چیز ضرور دیکھیں گے جو آپ کو پسند ہے ولی۔ اس نے ولید کی طرف دیکھا تھا۔ اچھا یہ بات ہے تو پھر جاؤ، آئینہ دیکھو زجاجہ سکندر۔ وہ بہت گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ زجاجہ کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی۔ میں باقی سب کو دیکھتی ہوں۔ اس نے وہاں سے جانے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ ولید کا کہکہ بہت دیر تک اس کی کانوں میں گونجتا رہا تھا۔ آج وہ سب سید پور ولیج آئے تھے۔ اسلام آباد میں واقع یہ خوبصورت سا گاؤں جو اب ماڈرن ولیج بن چکا تھا، سب کو بہت پسند آیا تھا۔ گائیڈ نے اس گاؤں کی تاریخ بتاتے ہوئے کہا تھا، جتنے رقبے پر اب یہ واقع ہے، ہندو دور میں بھی اتنے ہی رقبے پر یہ پورا گاؤں تھا۔ یہاں ہندو، سکھ اور مسلمان آباد تھے، لیکن مسلمانوں کی تعداد کم تھی۔ وہ سب ایک جگہ کو بہت محویت سے دیکھ رہے تھے۔ ولید پہلے بھی بہت دفعہ یہاں آ چکا تھا۔ وہ یہ سب باتیں پہلے سے جانتا تھا، اس لیے وہ کوئی زیادہ دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ یہ اس گاؤں کا مندر ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مندر آج بھی اسی طرح ہے جیسے آج سے کئی سو سال پہلے تھا، اس دور میں تھا جب یہ گاؤں آباد ہوا تھا۔ گائیڈ ایک چھوٹے سے مندر کے سامنے رکتے ہوئے بولا تھا۔ سب مندر کے اندر چلے گئے۔ وہ واقعی خوبصورت تھا۔ مندر کے ماتھے پر رنگین نقش و نگار بنے تھے۔ مندر کے ساتھ ایک درخت تھا جس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اس کی جڑیں کئی سو سال سے سوکھ چکی تھی، لیکن یہ پھر بھی پورا سال ہرا رہتا ہے۔ واقعی ایسا ہے کیا؟ لوگ اس کھوکھلے درخت کے اندر کھڑے ہو کر فوٹوز بنوا رہے تھے۔ زجاجہ کو مسٹری بچپن سے بہت پسند تھی۔ وہ اس مندر کے سامنے کھڑی آنکھیں جھپکائے بغیر اس کو دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کون لوگ تھے اس کو بتانے والے، کون لوگ تھے یہاں عبادت کرنے والے۔ ان کا اب کوئی نام و نشان بھی نہیں باقی ہوگا شاید، لیکن اس در و دیوار کو تو وہ یاد ہوں گے نا۔ ناخن کی انگلیوں سے ان کو تراشا تھا۔ وہ بہت ماضی میں چلی گئی تھی۔ چلو زجاجہ۔ عطیہ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ چونک گئی تھی اور گاؤں کے قبرستان کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہاں کچھ پرانی قبریں تھیں جن کے مکینوں کو کسی کو پتہ نہیں تھا۔ ایک سکھوں کا گردوارہ تھا، وہ بھی اسی طرح قائم تھا۔ کچھ ٹائلز پر لوگوں کے نام لکھے تھے۔ یہ کن لوگوں کے نام ہیں بابا جی؟ زجاجہ نے وہاں کھڑے ایک بزرگ سے پوچھا تھا۔ یہ نام ان لوگوں کے ہیں جنہوں نے مسافروں کے لیے سرائے بنوانے کے لیے پیسے خیرات کیا تھا بیٹا۔ یہ سامنے جو عمارت ہے نا، سرائے ہے۔ انہوں نے ایک عمارت کی طرف اشارہ کیا جو اب فوٹو گیلری بن گئی ہے۔ زجاجہ سرائے کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ ایک بہت بڑا ہال نما کمرہ تھا جس کے دروازے پر اور کھڑکیاں وہی پرانے تھے۔ دروازے منقش تھا۔ فرش اور دیواریں سیمنٹ کی تھیں۔ ساری دیواروں پر بہت سی تصویریں لگی تھیں۔ تصاویر اسلام آباد بننے کے وقت کی تھیں۔ ہر تصویر کے نیچے تفصیل درج تھی۔ باقی لوگ بھی ادھر ہی آ گئے تھے۔ اٹس میسمرائزنگ یار، مس فوزیہ متاثر ہو کے بولی تھی۔ اگر یہ ہندو کمیونٹی کا گاؤں تھا تو اس کا نام سید پور کیوں ہے؟ مس آسیہ نے وہاں موجود ایک ملازم سے معلوم کیا تھا، مگر اس نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا۔ وہاں سے نکل کر وہ لوگ اوپر کی طرف آئے تھے۔ سیڑھیاں بھی اسی دور کی لگ رہی ہیں۔ اینٹوں سے بنی سیڑھی کا شاید کبھی مرمت کیا گیا ہو، مگر ان کو جدید نہیں کیا گیا تھا۔ سیڑھیوں کے ساتھ دیواروں پہ میں تھوڑے فاصلے پر طاق بنے ہوئے تھے جن کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اس دور میں روشن چراغ رکھنے کے کام آتے تھے۔ اوپر بہت سارے ہوٹلز تھے جن میں گاؤں کے مناسبت سے چارپائی ہوٹل بھی بنائے گئے تھے۔ ان سب نے وہاں چائے پی تھی۔ اوف، میرا بس چلے تو میں ادھر ہی رہ جاؤں۔ دورے نجف نے پہلی بار کسی جگہ کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ مجھ پر تو سحر طاری ہو گیا ہے۔ پہاڑوں کے دامن پر بسے یہ گاؤں سب کے ذہنوں میں پر ہی انمٹ نقوش ثبت کر گیا تھا۔ واپس جاتے ہوئے زجاجہ نے مڑ کر ایک نظر گاؤں کی طرف دیکھا اور سر جھکا کر گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ واپسی کے سفر میں بھی سب گاؤں کے بارے میں ہی باتیں کر رہے تھے۔ آج کا دن کبھی نہ بھولنے والا تھا۔ اتوار کو ان کی واپسی لاہور ہو گئی تھی
ہفتے کی شام ولید حسن اینڈ کمپنی سینٹورس مال پہنچ گئے تھے۔ زجابہ کو یہ مال بہت پسند آیا تھا۔ یہاں کی رونق اور گہما گہمی اسے زندگی کا احساس دلاتی تھی۔ اس نے بلیک ٹائٹس کے ساتھ براؤن کلر کی شرٹ پہن رکھی تھی، سر کے گرد براؤن سکارف لپیٹے، پاؤں میں وائٹ سنیکرز پہنے وہ بہت فریش لگ رہی تھی۔ اس نے ماما بابا کے لیے شاپنگ کی تھی، اپنے لیے شرٹس خریدی اور سب فرینڈس کے لیے بھی گفٹس لینے کے بعد ولید حسن کے لیے پلین بلیک ڈریس شرٹ لی تھی۔ ولید اسے دور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اصلی زجابہ کون سی ہے، سید پور والی سنجیدہ سی زجابہ یا شاپنگ مال والی شوخ سی ہر لمحے کو جینے والی زجابہ۔ واپسی کا سفر بہت خاموش تھا۔ پہلے پوری گاڑی میں سناٹا چھایا تھا۔ پتہ نہیں یہ اسلام آباد سے جانے کی اداسی تھی یا تھکن۔ وہ بالکل چپ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی کہ موبائل کے میسیج ٹون کی وجہ نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی۔ میری عمر مت گھٹاؤ زجابہ، ولید کا میسیج تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ زندگی ایک بار پھر معمول پر آ چکی تھی۔ یونیورسٹی میں سیمسٹر شروع ہو گیا تھا اور اسکول بھی دسمبر بریک کے بعد کھل چکا تھا۔ زجابہ کی بھی وہی پرانی روٹین سٹارٹ ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ چلنا؟ ولید کے میسیج نے اسے بیک وقت حیران و پریشان دونوں کر دیے تھے، کیونکہ وہ کبھی بغیر مجبوری کے اس کے ساتھ نہیں گئی تھی۔ یہ بات تو گمان بھی نہیں کرنا مشکل تھا کہ وہ اسے خود کہے گا۔ چھٹی کے وقت اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے مسز یزدانی کی نظر ولید پر پڑی تو وہ کچھ سوچتے ہوئے اس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آپ گئے نہیں ولید بیٹا؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ وہ عموماً چھٹی سے پہلے جاتا تھا۔ جی ماما، نکل رہا ہوں، بس مس زجابہ کو پک کرنا ہے۔ اچھا، شام میں جلدی آنا، آپا آ رہی ہیں، وہ کہتی ہوئی گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ولید نے سر ہلانے میں اکتفا کیا تھا، کیونکہ نقاش اسے اپنے اور پھپھو کے آنے کی اطلاع دے چکا تھا۔ زجابہ کے بیٹھتے ہی ولید نے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ جی زجابہ، ولید حسن، کیسی ہیں آپ؟ یہ شوخ ہوا۔ زجابہ کا منہ حیرانگی سے کھلا رہ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ ولید نے اپنا ہاتھ اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے کہا تھا۔ آپ نے مجھے اس نام سے، اس نے دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ ہاں تو کوئی اعتراض ہے یا شک؟ ولید براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا ولی؟ وہ بے یقینی سے ولید کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جی میری جھلو، بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ ولید نے اس کی ناک دبائی تھی تو وہ مسکرا دی تھی۔ زجابہ کے دل میں ڈھیروں سکون اتر آیا تھا۔ اچھا، ساتھ آنے کو کیوں بولا تھا؟ وہ یاد آنے پر فوراً بولی تھی۔ ہاں، بتانا تھا تمہیں کچھ۔ ولید نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی۔ تم جانتی ہو نا میرا UK بزنس ہے، وہ مجھے دیکھنا پڑتا ہے۔ جی پتہ ہے مجھے۔ اصل بات کرے نا ولید، وہ لجاجت سے بولی تھی، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، میں کچھ دنوں کے لیے UK جا رہا ہوں۔ ولید نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زجابہ اداس ہو جائے گی۔ ولید کو دیکھے بغیر اس کی صبح نہیں ہوتی تھی، لیکن جانا بھی ضروری تھا اور یہ بتانا بھی ضروری۔ کتنے دنوں کے لیے؟ کچھ دیر کے بعد اس کی آواز آئی تھی۔ ولید کو لگا وہ بہت دور سے بول رہی ہے۔ مے بی 15 days یا زیادہ بھی لگ سکتے ہیں۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ولید نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ گرین کرتے کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر پہنے، سر پر گرین دوپٹہ لیے وہ ولید کو چھوٹی سی بچی لگی تھی۔ کچھ بولو نا زجی، ولید نے اسے متوجہ کیا تھا۔ میں کیسے رہوں گی ولید؟ زجابہ کی آنکھیں، خوبصورت آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ ولید کو لگا وہ کبھی نہیں جا پائے گا۔ اوہو زجابہ، تھوڑے دن کی تو بات ہے یار، دیکھنا کیسے گزر جائیں گے۔ تم کہو گے ابھی کل ہی تو آپ گئے تھے اور آ بھی گئے۔ ولید نے ماحول کی اداسی کو کم کرنا چاہا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نہیں رہ پاؤں گی۔ وہ ابھی رو رہی تھی۔ پلیز اجی ایسے نہیں کرو، یو کین انڈرسٹینڈ، میرا جانا ضروری ہے اور پھر واپس آ کر ماما سے بات کروں گا۔ ولید نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ کیا بات؟ وہ کچھ نہ سمجھی تھی۔ یہی کہ آپ کے اسکول کے ایک ٹیچر کو گھر لے چلتے ہیں۔ زجابہ کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، وہ انگلیاں مروڑنے لگی تھی۔ اوہ کم آن، تم شرماتی ہو تو مجھے لگتا ہے میں کسی اور سے بات کر رہا ہوں، وہ شرارت سے بولا تھا۔ زجابہ نے جواب میں اسے گھورا تو اس کا کہا گاڑی میں گونج گیا تھا۔ یوں نہیں زیادہ دور نہیں ہوگی آج؟ زجابہ نے باہر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جی میم، کیونکہ آج ہم یونیورسٹی سے آگے نکل آئے ہیں۔ اوف، پتہ ہی نہیں چلا، واپس چلیں پلیز، ڈاکٹر شاہد کی کلاس ہے۔ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ چل رہے ہیں چندہ، ریلیکس، وہ نرمی سے بولا تھا۔ آپ کی فلائٹ کب ہے؟ زجابہ نے اسی کی طرف آتے ہوئے پوچھا تھا۔
اسی بات کی طرف آتے ہوئے پوچھا تھا۔ شکر ہے یاد آ گیا محترمہ کو، کل شام کی ہے، ولید سامنے سڑک پر دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اتنی جلدی؟ وہ پھر روحان سی ہوئی تھی۔ میرا جانا ایسا ہی ہوتا ہے زجابہ، اچانک اور بغیر شیڈیول کے، ولید نے اسے سمجھاتے والے انداز میں کہا تھا۔ تم نے بہت خیال رکھنا ہے اپنا، میں جلد از جلد واپس آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ مجھے ڈر لگتا ہے ولید، وہ سامنے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ کس سے؟ گوریوں سے، زجابہ نے بھی ایک ساختہ جواب دیا۔ ولید نے فلک شگاف کہکا لگاتے ہوئے گاڑی سائڈ پہ روک دی تھی۔ او مائی گاڈ، تم اتنی سٹوپڈ ہو، مجھے آئیڈیا نہیں تھا۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ وہ شرمندہ ہوئی تھی۔ تم نے بات ہی ایسی کی ہے۔ ولید کی بھوری آنکھیں بے تحاشا ہنسنے کی وجہ سے چمک رہی تھی۔ زجابہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ نظر لگاؤ گی کیا؟ ولید نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ مسکرا دی تھی۔ گاڑی چلائیں، زجابہ نے اس کی توجہ ہٹانے کے لیے کہا تھا۔ ولید نے گاڑی سٹارٹ کی اور یونیورسٹی پہنچ کر اسے اردو ڈپارٹمنٹ کے سامنے اتارتے ہوئے ولید نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ زجابہ چونک گئی تھی۔ ولید اس طرح کبھی اس کو نہیں چھوتا تھا۔ ڈرنا مت زجابہ، ولید حسن کے قدم اس وقت نہیں بہکے جب وہ اکیلا تھا۔ اب تو تم ساتھ ہو، اب تو ایسا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ولید کی گمبھیر آواز گاڑی میں گونج رہی تھی۔ تب ماما کی تربیت کا سوال تھا اور اب تمہاری محبت کا۔ میں دونوں کے سامنے سرخرو ہونا چاہتا ہوں۔ زجابہ کی آنکھ پھر بھر آئی تھی۔ وہ تیزی سے اتر کر ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ ولید کچھ دیر کھڑا اس کے لمس کو محسوس کرتا رہا تھا۔ پہلی بار اس نے زجابہ کو چھوا تھا۔ وہ کبھی شرارت میں ولید کے بال بکھیر دیتی تھی تو کبھی ہاتھ ایک دم سے پکڑ کر چھوڑ دیتی تھی۔ ولید اسے گھورتا تو کھلکھلا کر ہنستی ہی چلی جاتی۔ مت چھوا کرو جھلی، گناہ ہوتا ہے۔ ولید سمجھاتا تو وہ ایک ادائے بے نیازی سے کہتی تھی، میری محبت گناہ ثواب کی مصلحت سے بہت آگے کی ہے۔ ولید چپ کر جاتا۔ وہ تھوڑی دیر کھڑا دیکھتا رہا، پھر گہری سانس